السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ ڈی ایم ای کے بارے میں بتائیں کہ ڈی ایم ای کیا ہوتی ہے اور میڈیکل بلنگ میں اور ڈی ایم ای میں فرق کیا ہے، ڈی ایم ای کا ورک فلو کیسے چلتا ہے اور میڈیکل بلنگ سے یہ ڈفرینٹ کیسے ہے، اس میں کیا کیا رولز اور ریگولیشن یوز ہوتے ہیں اور اس میں جو میڈیکل بلنگ میں یوز ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہے، ڈی ایم ای کے اندر کتنے کردار اپنا رول ادا کرتے ہیں اور میڈیکل بلنگ سے ان کا کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم میڈیکل بلنگ کی بات کریں تو اس میں 4 لوگ جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں، ایک ایڈیشنل ہوتا ہے، 3 پروفیشنل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے پیشنٹ، اس میں بھی سب سے پہلے پیشنٹ ہی آتا ہے، کیونکہ پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تبھی وہ پرووائڈر کے پاس جاتا ہے یا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا چیک اپ کرواتا ہے۔ اور اس میں سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے پرووائڈر، جس نے علاج دیا ہے۔ اس میں بھی سیکنڈ نمبر پہ پرووائڈر ہی آتا ہے جو پرسکرپشن کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈی ایم ای میں جو اکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی میں ایسے لکھ رہا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ اس میں یہ جو آپشنل آتا ہے نا بلر، یہ ہے آپشنل، اس کو میں دائرہ لگا رہا ہوں، یہ آپشنل ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپشنل ہوتا ہے۔ اس میں جو آتا ہے اس میں آتی ہے ڈی ایم ای سپلائر آتے ہیں، سپلائر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بلر، اس میں پھر آتی ہے انشورنس، اس میں بھی پھر آتی ہے انشورنس۔ آفیشل طور پہ دیکھا جائے تو ڈی ایم ای کے اندر 4 ایسے کردار ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی نکال دیا جائے تو یہ ڈی ایم ای کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس میں سے اگر ہم بلر کو نکال بھی دیں تو ان کا کام چل سکتا ہے، یہ جو پرووائڈر ہے یہ خود اپنی میڈیکل بلنگ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم سمجھتے ہیں ڈی ایم ای۔ ڈی کا مطلب ہے ڈیوریبل، ایسی چیز جو بار بار استعمال کرنے کے قابل ہو، اسے ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں ڈیوریبل۔ ڈیوریبل میڈیکل اکوپمنٹس، بار بار استعمال ہونے والی میڈیکل مشینری، ایسی مشینری جو ایک پیشنٹ کو بار بار استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرپشن کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہیل چیئر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے نی بریس ہوتا ہے، بیک بریس ہوتا ہے، ہپ بریس ہوتا ہے، اس کے بعد نیبولائزر ہوتا ہے، اس کے بعد سی پی اے پی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے بعد آکسیجن والی مشین ہوتی ہے۔ یہ ایسی اکوپمنٹس ہیں جس کو ہم ڈیوریبل میڈیکل اکوپمنٹس کہتے ہیں۔ یہ بار بار استعمال کی جا سکتی ہیں اور یہ پیشنٹ کو پرووائڈر کی طرف سے پرسکرپشن کی جاتی ہے، سجیسٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیشنٹ پرووائڈر کے پاس آتا ہے، پرووائڈر دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اگر نی میں مسئلہ ہے تو نی بریس کی ضرورت ہے، اگر ہپ میں مسئلہ ہے تو ہپ بریس کی ضرورت ہے، اگر نیبولائزر کی ضرورت ہے تو پھر نیبولائزر پرسکرائب کیا جاتا ہے، اگر آکسیجن مشین کی ضرورت ہے، آکسیجن کا مسئلہ ہے تو پھر آکسیجن پرووائڈر جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں میڈیکل بلنگ کے اندر پیشنٹ کو جو بھی مسئلہ ہے یہ پرووائڈر کے پاس آئے گا، یہ پرووائڈر ہی سروس دے گا۔ یہاں پہ پرووائڈر بتائے گا کہ کس مشین کی ضرورت ہے، پرووائڈر ایک آرڈر جنریٹ کرے گا، ایک پرسکرپشن جنریٹ کرے گا، اور اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں آرڈر، یہاں پہ ہم کہتے ہیں سروس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پرووائڈر خود ٹریٹمنٹ دیتا ہے میڈیکل بلنگ میں۔ ڈی ایم ای کے اندر پرووائڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پیشنٹ کو بار بار یوز ہونے والی جو مشینری ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے۔ اب آرڈر جنریٹ ہوا، آرڈر جنریٹ ہونے کے بعد ڈی ایم ای سپلائر، ایسی کمپنیاں جو ڈیوریبل میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی کرتی ہیں، ان کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کے لیے وہیل چیئر ہے یا نی بریس ہے یا بیک بریس ہے یا ہپ بریس ہے یا نیبولائزر ہے یا آکسیجن والی مشین ہے یا سی پی اے پی ہے، کوئی ایسی چیز جو پیشنٹ کو ضرورت ہے تاکہ اس کو وہ بار بار یوز کر سکے اور اپنی
جو تکلیف ہے وہ کم کر سکے یا جو چیز اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اب اس میں DME ڈیوریبل میڈیکل اکوپمنٹ سپلائر ہوتی ہے، یہ جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے یہ کمپنیاں پرووائڈ کرتی ہیں پیشنٹ کو۔ یہاں پہ پرووائڈر سروس دیتا ہے، ٹریٹمنٹ دیتا ہے، یہاں پہ سپر بل جنریٹ ہوتا ہے، یہاں پہ پرووائڈر پرسکرپشن کرتا ہے، آرڈر جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ جو پرووائڈر اس میڈیکل بلنگ کے اندر جو سروسز دیتا ہے اس کا بل بنا کے ہم انشورنس کمپنیوں کو بھیجتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو آرڈر جنریٹ ہوتا ہے وہ ہم DME کمپنیوں کو بھیجتے ہیں۔ DME کمپنیاں کیا کرتی ہیں، یہ پیشنٹ کو وہ اکوپمنٹس ڈیلیور کرتی ہیں جو پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں ایک میڈیکل بلر سروس کا بل بنا کے ڈائریکٹ انشورنس کمپنیوں کو سبمٹ کرتا ہے۔ DME کے اندر آرڈر جنریٹ کر کے DME سپلائر کو دی جاتی ہے۔ DME سپلائر جو اکوپمنٹس ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو پہنچاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ڈیلیوری آف پروف DOP ڈیلیوری آف پروف دیا جاتا ہے، تصویر کھینچی جاتی ہے کہ یہ جو بھی ریکوائرمنٹس پیشنٹ کو دیا جا رہا تھا وہ واقعی دیا گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، DOP ڈیلیوری آف پروف۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پروف آف میل، کہ جو انوائس ہے وہ ہم نے انشورنس کمپنیوں کو بھجوا دی ہے۔ یہاں پہ پروف آف میل پرووائڈر کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے کلیم انشورنس کو بھیجا ہے، آپ کو پیمنٹ کرے گی۔ یہاں پہ ڈیلیوری آف پروف جو ہوتا ہے یہ انشورنس کمپنیوں کو چاہیے ہوتا ہے، وہ اس بات کو ویریفائی کرتی ہیں کہ واقعی پیشنٹ کو وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے اندر جو کلیم جنریٹ ہوتا ہے جو ہم انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں وہ بھی CMS پہ ہوتا ہے، CMS 1500 پہ۔ یہاں پہ بھی CMS 1500 پہ بھی ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک چیز کا فرق ہے وہ ہے DME۔ رولز اور ریگولیشنز کی بات کریں تو DME کے 80% کلیم جاتے ہیں میڈیکیئر کو، کیونکہ جو ڈسیبل پرسن ہوتا ہے، ہم نے اپنی میڈیکل بلنگ میں یہ پڑھا تھا کہ ڈسیبل پرسن جو 24 مہینوں سے زیادہ عرصے سے ڈسیبل ہے وہ آٹومیٹکلی میڈیکیئر کے اندر ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ تو 80% یا 90% جو بلنگ ہے وہ میڈیکیئر کو جاتی ہے۔ اب یہاں DME کا کام کرنے کے لیے آپ کو میڈیکیئر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ میڈیکل بلنگ میں کام کرنے کے لیے آپ کو میڈیکیئر کے علاوہ میڈیکیڈ ایکٹ اور جو کمرشل انشورنس ہے، پرائیویٹ انشورنس ہے، فیملی انشورنس ہے، تمام ٹرمینالوجی کا پتہ ہونا چاہیے۔ DME کے اندر آپ پیشنٹ کی پری اتھرائزیشن اور انشورنس ویریفیکیشن کرتے ہیں، کیا پیشنٹ کے پلان کے اندر DME سروس موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم سروس کی انشورنس ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ جو علاج لینے کے لیے پیشنٹ آیا ہوا ہے کیا وہ سروس پیشنٹ کے پلان کے اندر کوریج ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ پرووائڈر آرڈر جنریٹ کرتا ہے، وہ DME کو جاتا ہے، یہ اکوپمنٹ پیشنٹ کو پہنچاتی ہے، اس کا DOP جنریٹ کرتی ہے، ڈیلیوری آف پروف یہ جاتا ہے انشورنس کمپنیوں کو، اور انشورنس کمپنیاں پیمنٹ کرتی ہیں DME کو۔ ٹھیک ہے، اب جو پیمنٹ آتی ہے ظاہر ہے وہ پرووائڈر نے بھی اس کو چیک کیا ہوتا ہے، فیس ٹو فیس پرووائڈر بھی اس کو مطلب جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کرتا ہے، پرووائڈر کو بھی پیمنٹ آتی ہے۔ DME میں جو کمپنیاں ڈیوریبل میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی کرتی ہیں ان کو بھی پیمنٹ آتی ہے، اور اس میں بھی میڈیکل بلر شامل ہوتا ہے، میڈیکل بلر کو بھی پیمنٹ ملتی ہے۔ اس میں بھی جو میڈیکل بلر ہوتا ہے اس کو پیمنٹ پرووائڈر دیتا ہے، میڈیکل بلر پرووائڈر کے انڈر ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو میڈیکل بلر ہوتے ہیں وہ آزادانہ لیڈز جنریٹ کرتے ہیں، DME کمپنیوں سے رابطے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کو اکوپمنٹس کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے پاس پرووائڈر کا آرڈر ہے، آپ پیشنٹ کو یہ مشین پہنچا دیں، آپ کو پیمنٹ آ جائے گی۔ یہاں پہ جو DME بلر ہوتا ہے وہ انشورنس کمپنیوں کو DOP ڈیلیوری آف پروف اور کلیم بنا کے بھیجتا ہے، انوائس۔ انشورنس کمپنیاں جو پیمنٹ کرتی ہیں وہ DME کو، وہ جو لیڈ جنریٹ کرنے والا ہوتا ہے جو DME بلر ہوتا ہے وہ پھر پے کرتا ہے۔ اس میں جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ پرووائڈر کو آتی ہے، پرووائڈر پھر میڈیکل بلر کے ساتھ جو بھی وہ سیلری طے کرتا ہے وہ خود پے کرتا ہے۔ DME کے اندر ہم مشینری کی بلنگ کرتے ہیں، میڈیکل بلنگ کے اندر ہم سروس کی اور ٹریٹمنٹ کی بلنگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر DME پروفیشنل بلنگ اور DME انسٹیٹیوشنل بلنگ کی بات کریں گے۔
یہاں تک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن پیدا کر رہی ہے تو آپ نے لازمی پوچھنا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کیا جائے جو بھی آپ کا سوال ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.